بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے، اللہ تعالی نے اس کے لیے آگ تیار کی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وقال تعالی، سنو، لوگوں کے اعمال کے باعث، لوگوں کے گناہوں کے سبب اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ آ چکا ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والہدی، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا و سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ اس قدر عام ہے کہ اچھے بھلے اور شریف النفس انسان کو بھی گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنسا دیا جاتا ہے یا ایسے پھنسنا پڑ جاتا ہے اپنے ضمیر کی وجہ سے، اپنے دل کی وجہ سے،
کہ اس کو گناہ نہیں محسوس ہوتا، اس کو برائی نہیں لگتی، اور اس کو اللہ کی نافرمانی محسوس نہیں ہوتی۔ اور بلا شبہ یہ وہ دور آن پہنچا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین پر چلنا اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ جیسے انسان ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے ہو۔ انگارہ کوئی ہاتھ میں تھام کے بھلا کس قدر اور کتنی دیر کے لیے گزارا کر سکتا ہے؟ چند لمحے، آخر اس کو گرانا پڑے گا، ہاتھ سے پھینکنا پڑے گا۔ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اسلاف نے اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا مومن گناہ کو دیکھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ہے، میں اس کے نیچے ہوں، اگر میں نے یہ نافرمانی کی تو یہ منڈلاتا ہوا پہاڑ میرے اوپر آن پہنچے گا، گرے گا اور مجھے تباہ کر دے گا۔ اور جو منافق ہے مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا دل نفاق کی بیماری میں ملوث ہو چکا ہے، فرمایا وہ بالکل ایسے گناہ کو سمجھتا ہے اور سمجھے گا کہ جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور بس اس نے ایسے اشارہ کیا اور وہ اڑ کے چلی گئی۔ سچ بتائیں اپنے آپ کو ہم کہ کیا آج وہ وقت نہیں آن پہنچا؟ آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے کہ اخلاقی گراوٹ اور پستی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں کوئی اگر شخص میوزک سن رہا ہے نا تو ہم پاس سے گزر جاتے ہیں، نمازی بھی پاس سے گزر جاتا ہے اور وہ اس کو برائی محسوس نہیں ہوتا، انتہائی آسانی کے ساتھ وہ پاس سے گزر جاتا ہے، بغیر تربیت کیے، بغیر تعلیم دیے، بغیر اعتراض کیے، بغیر تنقید کیے۔ تو یہ وہی وقت ہے نا کہ گناہ نہیں لگتا۔ اور سچ بات یہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان من عقوبۃ السیئۃ بعدہا، گناہوں کی سب سے بڑی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد انسان دوسرا گناہ کرنے لگ جائے، بجائے اس کے کہ گناہ سے ہٹے اور توبہ کرے۔ جو ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے سمجھو اس کو پہلے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس کو توبہ کا راستہ نظر نہیں آیا۔ آج ہم گناہوں کی دلدل میں من حیث القوم اور من حیث الامت پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ جگڑ چکے ہیں، کوئی اخلاقی گناہوں میں، کوئی کسی طرز کے گناہوں میں، کوئی کسی طرز کے گناہوں میں، اور جو گناہ نہیں نہ کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، وہ بھی کم از کم اس گناہ میں تو ضرور ملوث ہے کہ وہ گناہ گار پہ اعتراض نہیں کرتا، گناہ گار کا ہاتھ نہیں پکڑتا، گناہ گار پہ تنقید نہیں کرتا۔ اور جو اللہ والے کوئی ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں چھڈ تو وڈا حاجی، مینوں پتہ ہے مینوں جڈا کو تو نیک ہیں۔ بھائی جیسا بھی وہ ہے، پرفیکٹ کون ہوتا ہے؟ وہ تو انبیاء اور رسول کی جماعت تھی، کامل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ کے لیے نعمت ہے جو آپ کو آپ کا مسلمان بھائی ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرمایا کرتے تھے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے اور عرض کیا کرتے، سوال کرتے، اللہ کے پاک نبی جی مظلوم کی مدد کرنا تو بالکل سمجھ گئے ہم کہ اس کو ظلم سے بچائیں، اب ظالم کی مدد سمجھ نہیں آئی، ذرا سمجھا دیجئے۔ فرمایا مظلوم کا ظلم کرنے سے ہاتھ روک لینا، گناہگار کو گناہ سے بچا لینا، بریک لگا دینا، بیریئر کھڑے کر دینا، رکاوٹ ڈال دینا، اس کو پرے دھکیل دینا، یہ آپ کی اس کی مدد ہی تو ہے، یہ آپ اس کی ہیلپ ہی تو کر رہے ہیں۔ آج ہم ظاہری مدد تو کرتے ہیں، دنیا داری میں مدد تو کرتے ہیں، کون کون ہے ہم میں سے ذرا اپنا جائزہ لینا ہے
کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کون ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اور اگر یہ کام کر لیا ہے تو پھر اگلا سٹیپ کہ کون ہے جو خود اپنے آپ کو تو بچاتا ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے، گھر والوں کی بھی فکر کرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں خود تو بے نمازی نہیں ہے لیکن گھر میں کبھی کہا ہی نہیں ہے، خود تو اچھا ہے لیکن دوستوں کو کبھی تعلیم ہی نہیں دی ہے، دوستوں کو کبھی کہا ہی نہیں ہے بھائی گالیاں نہ دیا کرو، بھائی جھوٹ نہ بولا کرو. یہ بدبودار گناہ ہے، فرشتے رحمت کے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے. گالیاں نہ دیا کرو. گالیاں دینا تو منافق کی ایک نشانی ہے 3 نشانیوں میں سے. بھائی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کون ہے جو بہترین انداز میں دوسرے کی فکر کرتا ہے، گھر والوں کی فکر کرتا ہے، سوسائٹی کی فکر کرتا ہے؟ وہی بات ہو گئی کہ گناہ ایسے لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اڑا دیا، بس گناہ نہیں لگتا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے اسباب آپ نے پچھلے جمعے سنے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، مسلسل اللہ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطے لگ گئے ہیں، زنگ آ گیا ہے. رانا آہستہ آہستہ وہ سیاہ ہو چکا ہے. یہ گناہ چھوڑے گا تو یہ دل اپنی اصلی حالت میں آئے گا. اللہ کرے ہم خود کو بھی گناہوں سے بچائیں اور دوسروں کی فکر کرنے والے بھی بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فکر دلا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فرمایا مومنوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، وأهليكم اور باقی اپنوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے سوسائٹی کو بچاؤ، معاشرے کو گناہوں سے دور کرو، دوستوں کو بچاؤ، تعلق داروں کو بچاؤ، رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے ساتھ ان کی بھی فکر کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ تو نہیں کہیں گے جیسے معاشرے میں سنا جاتا ہے سانوں کی، پہلا جملہ یہ سانوں کی، چھڈو جی. اگر کوئی سمجھانے بھی لگتا ہے نا کوئی حاجی صاحب جیسا، یہ اس کو سمجھا دیں، وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کا مستقبل داؤ پہ ہے، تباہ ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. سمجھا دیں آپ کی بات مانتا ہے، کہتا ہے چھڈو جی تو اڈا اندے جکی نقصان سانوں کی، ساڈا کی بگاڑتا ہے، جتنے کو لگا رہے، ساڈا کی بگڑتا پیا. ہاں یہ بگڑے گا، آپ کو تب پتا چلے گا جب رب نے اس لیے پکڑ لیا کہ خود تو جاتے تھے مسجد، کبھی کسی کو بھی کہا تھا، خود تو سچ ہی بولتے تھے، تیرے سامنے جھوٹ بولتے تھے، تیرے سارے دوست، پوری مجلس گرمائی جاتی تھی، جھوٹی باتوں پر مبنی پوری مجلس لگتی تھی، گرم ہوتی تھی، آپ کے سامنے سجتی تھی. کبھی جھوٹے لطیفوں سے روکا بھی تھا؟ آپ کے سامنے گناہ ہوتے تھے، آپ نے روکا اور ٹوکا بھی تھا؟ کس کس کو معاشرے میں بگاڑ کرتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے روکا بھی تھا؟ بتاؤ. اس وقت بگڑے گا میرے بھائی جب معاشرے میں دوسروں نے کہہ دیا، رہنے والوں نے، اے میرے مولا میں تو بھولا ہوا تھا، یہ تو سیدھی راہ پہ تھا، اس نے بھی کبھی تعلیم نہیں دی، اس نے میرا ہاتھ کبھی نہیں تھاما. گھر والے شکوہ گناہ ہوں گے کہ اس نے کبھی نہیں سمجھایا تھا، گھر میں کبھی تربیت نہیں کی تھی، گھر کے لیے کبھی وقت نہیں دیا تھا. اس لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا جس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا
وہ شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ احباب، یہاں رک کر میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ گناہوں سے انسان کیسے بچے گا، پتہ کیسے چلے گا یہ گناہ ہے؟ یہ سیکھنا پڑے گا۔ یہاں ایک نقطہ گویا کہ چھپا ہوا ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کی تعلیم سیکھنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جامعہ میں چلا جائے اور 8 سال اور 6 سال وہاں پہ سرو کرے، ایسا نہیں ہے۔ کم از کم اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے معاشرے کے کسی عالم سے، اپنے امام محترم سے کبھی عقیدہ سیکھنے کی کوشش تو کریں، تاکہ عقیدے کے بگاڑ اور برائیوں سے انسان بچ سکے۔ اس کے بعد آپ اگلے ارکان اسلام ہیں، نماز کی طرف چلے آئیں، سنت کے مطابق نماز سیکھنے کی کوشش کریں۔ قاری صاحب، حضرت صاحب، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، ذرا ہمیں سکھائیں اور ڈائریکٹ حدیث کا درس دیں۔ پھر آپ گناہ کے بارے میں پوچھیں، اللہ کی فرما برداری کے امور پوچھیں، اللہ کے نافرمانیوں کے امور پوچھیں بھی، اور ساتھ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اصول اور طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ کو ڈھانپنے اور پہچاننے کا ایک طریقہ ہم بتا دیتے ہیں۔ جی اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا گویا کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہ سمجھا دیا سب سے بڑا مفتی انسان کا دل اور زمین ہے۔ فوراً وہ کلک کرتا ہے، فوراً ملامت کرتا ہے، فوراً ٹوکتا ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، جو دل میں کھٹکا پیدا ہو، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور فوراً دل میں آئے کہ کہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے، کہیں میری اس عادت اور میرے اس عمل کی خبر کسی دوسرے کو نہ ہو جائے۔ جب انسان کے دل میں یہ آیا کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، آپ بھی ٹریک ہو چکے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، اور ہاں اگر دوسرے کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا سوچے گا، لوگ طرح طرح کے کمنٹس کریں گے، لوگ تنقید کریں گے، لوگ آپ کو برا کہیں گے، تو سمجھ لو آپ اس وقت برائی کے راستے پر ہیں، سمجھ لو کہ آپ گناہ میں ملوث ہیں۔ میرے مالک ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرما، اور ہر گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ گناہوں کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں میرے بھائی۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں پچھلی مرتبہ سنا کہ دل کالا ہو جاتا ہے، اور فوراً نہیں کالا ہوتا۔ نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، نکتت نکتتن سودا، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو پھر دھل گیا، وہ صاف ہو گیا، اگر نہیں تو ایک اور ڈاٹ، ایک اور ڈاٹ، ایک اور سیاہ نقطہ، کرتے کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن گناہ اور نیکی کو نہیں پہچانتی۔ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، پردہ ڈال چکا ہے، ہدایت نہیں ہے۔ دل ہے، دھڑکتا ہے، زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یہ مردہ ہے۔ اس کا دل یہ پہچاننے سے قاصر ہے کہ یہ میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو اپنانا ہے، اور اس کو میں نے دور کرنا ہے اپنے آپ سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ گناہ ہے، یہ اس کا دل نہیں پہچانتا ہے۔ پر میں دل پہ بھی مور لگ جاتی ہے، کانوں پہ مور لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ گناہوں کی وجہ سے، مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی آپ تو ماشاءاللہ تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے۔ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ میں سے جو سیانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی صاحب نال نال کلیئر خرید ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پوچھ لیں کسی بھی میرے بھائی سے۔ اور میں نے سنا ہے یہاں کسی بھائی نے بتایا کہ ہمارا یہاں پہ خصوصاً اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، یہاں ایسے چلتا ہے کہ جی پچھلا ادھار ہم دے جاتے ہیں اور اگلا ہم ادھار لے جاتے ہیں،
تو ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ پچھلا بھائی پہلے کلیئر کرو. اگر پچھلا کلیئر نہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ برڈن زیادہ ہو جائے گا. پچھلے آپ نے بقایا جات نہیں دیے ہیں اور سودا سلب لینے آگے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ افورڈیبل نہیں ہوگا, زیادہ ہو جائے گا. تو انسان کیا کرے؟ یہ دین کے حوالے سے, اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے بھی یہ دیکھتا رہے کہ میں کتنی کو استطاعت رکھتا ہوں, کتنے گناہ میں برداشت کر سکتا ہوں, اپنے دل میں کتنا زنگ رکھ سکتا ہوں, اپنے دل میں کتنے گناہوں کی نفرت رکھ سکتا ہوں. اور وہ ساتھ ساتھ جب توبہ کرتا ہے نا, حساب ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہے, تو پھر وہ آسانی میں رہتا ہے. پچھلا گناہ مٹا لیا, اگلا پھر اس نیت سے تو نہ کرے. توبہ اس نیت سے نہیں ہوتی کہ پچھلا مٹا لوں اور اگلا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں, لیکن چونکہ ہم انسان ہیں, رب تعالیٰ نے بنایا ہے اور فرمایا کہ انسان بھولتا ہے اور بھولتا ہی رہے گا, تو پھر یہ ہونا چاہیے کم از کم کہ پچھلا حساب کلیئر ہو. آئندہ اگر انسان بھولے تو پھر فوراً کلیئر کر لے. اس طرح انسان کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہے, مگر نہ وہ کیفیت بن جاتی ہے جو شروع میں ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ گناہ نہیں لگتا. ایسے لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اور ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی. آسانی کے ساتھ وہ گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے, اور اگر خود نہیں کرتا تو وہ گناہوں میں اس قدر ڈوبا ہوا معاشرہ ہے جہاں وہ رہ رہا ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ رہا. اللہ مجھے اور آپ کو ہر دم گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور شیطان جو گناہ کروانے والا ہے, جس کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے, اس کے خلاف اپنا ساز و سامان تیار رکھیں. دیکھیں نا, ایک شخص ہے, وہ اپنا ساز و سامان جہاں ڈال رہا ہے, جہاں پہ اپنا سامان محفوظ کر رہا ہے, وہ توڑا ہے یا وہ گلہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اگر وہ اس میں رکھتا تو جا رہا ہے لیکن اس کو اس نے راستے میں رکھا ہوا ہے, وہ نیکیاں تو کر رہا ہے, وہ محفوظ کر رہا ہے, لیکن جس جگہ پہ وہ نیکیاں جمع کر رہا ہے وہ جگہ ہی محفوظ نہیں ہے. وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ گلی میں ہے یا اندر ہے تو لاک نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ جو اس نے کمایا بھی ہوگا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. چور لے جائے گا یا نہیں میرے بھائیوں؟ لے جائے گا نا. انسان نے مال کمایا ہے, محنت تو کی ہے, لیکن اس نے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں لاک نہیں ہے, جہاں پہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے, تو کوئی آئے گا اور اس کی نیکیاں اور اس کی کمائی لے جائے گا. اسی طرح میرے بھائی گناہ اور نیکی کا معاملہ ہے کہ ایک شخص نیکیاں کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, خواہش بھی رکھتا ہے, لیکن اس نے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہوا. اس نے اپنے ڈیفینڈ کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا. تو کیا ہوگا؟ وہ دشمن آئے گا, وہ حملہ کرے گا, پھر حملہ کرے گا, پھر حملہ کرے گا, اور بالآخر آپ کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور آپ کی ہوئی کمائی وہ ضائع کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس سے بچنے کے لیے بھی سامان کرنا ہے جو گناہ کرواتا ہے. وہ کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن, میرا اور آپ کے سب سے بڑا دشمن, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھو. اس سے بچنے کے لیے سامان کرو, محنت کرو, ہتھیار تیار کرو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد اور مفسر قرآن کہا کرتے, الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم, شیطان انسان کے دل کے اوپر چمٹا ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈیرا ڈالے ہوتے ہیں. فرمایا فَإِذَا سَحَا, اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے. فَإِذَا سَحَا, وہ آپ کے تاک میں بیٹھا ہے, حملے کے انتظار میں بیٹھا ہے. فَإِذَا سَحَا
انسان جب غافل ہوتا ہے، الفاظ سنیے، انسان جب ذکر سے غافل ہوتا ہے وغفل وسوس تو پھر وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے خَنَسَ تو وہ پھر سکڑ جاتا ہے، وہ پھر چھپ جاتا ہے۔ خَنَسَ قرآن کریم میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ مانگنی ہے جو بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے اور بہت زیادہ چھپ چھپا کے رہتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا گیا کہ آپ نے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا عزم کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان شیطان سے بچے گا، جب شیطان سے بچے گا تو گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کثرت سے ذکر الہی کرنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ہے، اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا سورۃ الحج میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سنو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں لا تعمى الابصار، وہ آنکھوں سے بے نور نہیں ہوتے، آنکھیں تو روشن ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو دل موجود ہیں وہ بے نور ہو چکے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن دل بے نور ہے، دل میں روشنی نہیں ہے۔ اور یہ روشنی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے، مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے۔ میرے بھائی، آج میں نے اور آپ نے عزم کرنا ہے، ہم نے خود کو بھی گناہوں سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ خود کو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی محنت اور عزم کرنا ہے، دوسروں کا بھی ہاتھ گناہ کرتے ہوئے روکنا ہے۔ کوئی آپ کو برا کہے اس کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہے دیکھا ہے کتنا تو نیک ہے مجھے روکتا ہے، بھائی آپ کے لیے تو وہ نعمت ہے، آپ کو تو وہ روک رہا ہے، آپ کے لیے تو خیر خواہ ہے، اس کو بات نہ کرو۔ اللہ کرے ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں، اور جو اصلاح کرے ہم اس کی اصلاح پہ چلنے والے بن جائیں، اس کو اپنا محسن اور خیر خواہ ماننے والے بن جائیں۔ اور اس کے آگے بڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے، اور جو گناہ کرواتا ہے اس سے بچنے کے لیے کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے۔ کثرت سے ذکر کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے ذکر، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ فرمایا صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، ساتھ تھوڑی سی تشریح دوسری آیت میں فرمایا کثرت سے کرنا ہے اور صبح و شام کرنا ہے، اور تیسری آیت کو ملائے تو کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ فرمایا کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں قیام ہے یا نہیں؟ کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وقعودا، بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کے بھی کبھی ذکر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں تو جلدی بہت ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام، ہم جاتے جاتے راستے میں ہی کہتے ہیں۔ ہم سے مراد ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بیٹھا ذکر کرتا رہتا ہے نا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، خاموش بھی بیٹھا رہے باوضو تو فرشتے اس کے لیے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ 2-4 منٹ تو بیٹھ جایا کریں۔ انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ مجبوری ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن جب مجبوری نہ ہو تو انشاءاللہ بیٹھنے کی کوشش فرمایا کریں گے۔ نماز کے بعد بیٹھنا بڑا ہی افضل عمل ہے، خاموش بیٹھے رہیں۔ اگر ذکر الہی کرنا ہے تو دی بیسٹ،
نہیں کرنا تو خاموش بیٹھنا چاہیے، بلکہ باتیں کرنے کی بجائے خاموش بیٹھنا چاہیے۔ بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے جمعے سے پہلے بھی آ جاتے، بہت بڑی نیکی کر لی، ماشاء اللہ، جمعے سے پہلے کافی پہلے تشریف لے آئے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، لیکن وہ وقت ضائع کر دیا۔ وہ کیسے؟ آ تو گئے ہیں لیکن باتوں میں لگے رہے۔ ضروری بات ہے ضرور کریں، لیکن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے میرے بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، وَقُعُودًا، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے، خطبے کو حدیث میں ذکر کہا گیا ہے، فرشتے بھی سن رہے ہیں یہ ذکر اور یہ نصیحت، تو آپ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کریں، ہم بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کریں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَعَلَى جُنُوبِهِ، لیٹ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سوتے اور جاگتے ہوئے اذکار کریں گے انشاءاللہ، نماز کے بعد بھی اذکار کریں گے انشاءاللہ، نماز پابندی سے 5 ادا کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جس کو گناہ کرتے دیکھیں گے اس کا ہاتھ تھامیں گے انشاءاللہ، پیار سے اس کو تبلیغ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرما اور ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔